حقیقت ہے کہ پاکستان میں ابھی کمرشل فیڈ لاٹ فیٹنگ کی بنیادیں رکھی جا رہی ہیں۔ ہمارے پاس بہترین جانور تو موجود ہیں مگر سائنسی بنیادوں پر ان کی فیٹنگ نہیں کی جا رہی۔ ہمارے ساتھ اس وقت ممتاز خان منیس موجود ہیں جو سابق چیئرمین ہیں پنجاب ایگریکلچر اینڈ میٹ کمپنی کے اور فیٹنگ بزنس کے ماہر ہیں۔ ان سے پوچھتے ہیں کہ بین الاقوامی سطح پر ہونے والا فیڈ لاٹ فیٹنگ کا بزنس اور پاکستان میں کسانوں کی طرف سے کیے جانے والے فیڈ لاٹ فیٹنگ بزنس میں کیا فرق ہے؟ فیڈ لاٹ کے اندر اس وقت جو ٹاپ کر رہے ہیں ہماری لیول کے غریب ممالک، میں امریکہ کی بات نہیں کرتا، آسٹریلیا کی بات نہیں کرتا، ہماری طرح کے غریب ممالک پیراگوئے، یوروگوئے، اور ان کی بدقسمتی ان دونوں ملکوں کی یہ ہے کہ ان کے نزدیک سمندر بھی نہیں ہے۔ وہ منت سماجت پاؤں پڑھ کے سمندر تک ایکسیس لیتے ہیں تاکہ وہ ایکسپورٹ کر سکیں۔ پیراگوئے اور یوروگوئے کے اندر 20 فارمز ہیں جن کی تعداد 1.5 لاکھ مویشی ہے۔ ہمارے ملک کے اندر ایک بھی فیڈ لاٹ فیٹنگ کا ایک جانور کا فارم بھی نہیں ہے، اور جو ہم کچھ قربانی کے لیے جانور پیدا کرتے ہیں ہم یہ سمجھتے ہیں کہ ہم اسی جانور سے ہی پورے ملک کی آبادی کو جو ہے ایک کوالٹی میٹ جو ہے وہ مہیا کر سکیں گے۔ ہم نہیں کر سکیں گے برخلاف جب تک ہم سکیل کے اوپر نہیں جائیں گے، ہم دنیا کے اندر پیمانوں کے اوپر اپنے آپ کو مستند نہ کرا سکیں گے۔ اب ایران برازیل سے گوشت منگا رہے، یار کوئی عقل کو ہاتھ مارو پاکستانی۔ ایران برازیل سے گوشت منگوا رہا ہے اور آپ کے لیے حیران ہوگی، جھنجھوڑ کے میں رکھ دوں گا کہ ایران نیوزی لینڈ سے گوشت منگوا رہا ہے، جبکہ آدھے انچ آدھے ملی میٹر کے اوپر ہم اس کو گوشت کیوں نہیں دے سکتے؟ بات تو پیمانوں کی ہے، جو وہ پیمانوں کے اوپر ان ممالک سے منگوا رہا ہے وہی پیمانے ہم دے دیں تو ہمارے سے لے لے گا۔ تو ہمیں پیمانوں کی ضرورت ہے۔ پاکستان کو، افغانستان کو دیکھ لیں، دنیا یہ سرے راہ اس کو نہ گزرنے دے۔ چائنا 30% گوشت اپنے ملک میں اپنی ضرورت کا پیدا کرتا ہے، 70% امپورٹ کرتا ہے، اور پاکستان سے 0 امپورٹ کرتا ہے۔ اب جو اجازت مل گئی ہے بغلیں نہ بجاؤ، جس وقت چائنا نے پیمانے رکھے پھر میں دیکھوں گا کیسے پیمانے پورے کرتے ہو۔ ہم کہتے ہیں نہیں جی یہی منڈی سے لاغر جو ہے وہ جانور جو ہے حرام جو مرے ہوئے، جلدی جلدی پھڑو جی پھڑو پھڑو، جلدی جلدی چھری پھیرو نکلا ہے جو خون نکلا ہے، چلو خون نکلا ہے۔ تو اس طرح نہیں، وہ تو پیمانوں کے اوپر آپ کو جانور نہیں جو ہے نا مانگیں گے۔ جب پیمانوں پہ دیں گے تو پھر تو چائنا کیوں، پھر تو آپ یورپ میں بھیجیں۔ پاکستان کو کل گرو کر سکتے ہیں، کل شروع کر سکتے ہیں، کل شروع کر سکتے ہیں۔ 200 کلو گرام کا جانور لے کے آئیں زندہ، اور 100 دن کے بعد 300 کلو گرام کا کر کے اسے مارکیٹ میں، دنیا کی مارکیٹ میں بھیجیں۔ اسے فیڈ لاٹ فیٹنگ کہتے ہیں۔ 90 دن کے اندر بڑا گوشت، کٹا اور بچڑا 90 دن کے اندر، بکرا اور گھٹا 70 دن کے اندر، برائلر 37 ڈیز کے اندر۔ تو پیمانے طے ہیں، صرف ایک پیمانہ نہیں ہے جس سے ہم نہیں نکل پا رہے، وہ ہم نے اپنے اوپر لاگو کیا ہوا ہے، اور وہ ہے جاہلیت کا پیمانہ۔ حلال گوشت کے اندر جو مجھے ملیشیا کے اندر حلال فوڈ، انٹرنیشنل حلال فوڈ کے اوپر جو کانفرنس ہو رہی تھی، میں پاکستان کو ریپرزینٹ کر رہا تھا، تو میں آپ کو وضاحت کرتا چلوں، وہاں جو یہ ہڈی ہے، جیلاٹین ہے، جس سے جیلی بنتی ہے اور ان گنت اور مصنوعات بنتی ہیں، وہ دنیا کے اندر حلال ہڈی صرف 3%۔ آپ تصور کریں 97% جب پیدا ہوگی وہ فیڈ لاٹ فیٹنگ سے ہوگی، کیونکہ فیڈ لاٹ فیٹنگ کی ہڈی کیٹیگرائزڈ ہوگی کہ یہ حلال ہے، کیونکہ وہ حلال گوشت کی ہڈی ہوگی۔ پھر جب فیڈ لاٹ فیٹنگ ہم پیدا کریں گے، آپ کے چمڑے کی کوالٹی وہ ہو جائے گی، جو ہم 1000 روپے کی جوتی خرید رہے ہیں وہ 2 لاکھ روپے کی جوتی وہ والی ہو جائے گی، جو حلال فیڈ لاٹ فیٹن جانور کی جو ہے نا وہ چمڑا ہوگا۔ اسی طرح میں نہیں ذکر کر سکا کہ ایک جانور کے اندر سے سب کو حیران کر دینے والی معلومات یہ ہیں کہ ایک جانور کے اندر سے گوشت شاید 2 نمبر پروڈکٹ بن جائے، ایک جانور سے 52 بائی پروڈکٹس جو ہے وہ نکلتے ہیں۔ اگر ان کی قیمت کا حجم اگر اکٹھا کیا جائے، شاید وہ گوشت سے جو ہے وہ بڑھ جائے۔ سر یہ بھی فرما دیں کہ حکومت کی طرف سے جو اقدامات کیے جا رہے ہیں گوشت فارم بڑھانے کے لیے، کیا آپ ان سے مطمئن ہیں اور کس طرح ان کو بہتر بنایا جا سکتا ہے؟ حکومت یہ کہتی ہے کہ ہم یہ سارا کچھ جو ہے
वो लूट मार करके जो है ना हम खुद कर लें, चलो वो खुद करे, वो भी तो नहीं करती, करे, हमें क्या एतराज़ है। इन सारे ब्यूरोक्रेट्स को, इन सारों को इसी फीड लॉट फैक्टरिंग पे लगा दे, मुझे क्या एतराज़ है, लगा दे। दूसरे दिन चाह करके बाहर ना निकल आए, जब एक बकरी का पता चलेगा कि वो सारी रात रो रो के न इसको सोने दिया है ना अपने आप को सोने दिया, उस बकरी का रोना धोना तो हमें पता है कि वो क्यों रो रही है। हुकूमत कहती है कि हम जानते हैं कि वो क्यों रो रही है, तो फिर मसला हल करें ना। मैं आपको एक वो पोटेंशियल बताता हूँ, होश उड़ा देगा आपका। बकरी औसत 5.5 महीने में बच्चे देती है, औसत 2 बच्चे देती है, रोजाना ज़िबा होती है, रेवड़ में एक कम नहीं नजर आती। आप 100 बकरियां लें, 5.5 महीने के बाद आपके पास 3 बच्चों के साथ आपके पास 4 बकरियां हो जाएंगी, 400 बकरियां हो जाएंगी। अगले 5.5 महीने के अंदर फिर आपके पास 500 बकरियां हो जाएंगी। साल के बाद आपके पास 1000 बकरियां हो जाएंगी। दुनिया में किसी और कारोबार में इतना मुनाफा हो तो मुझे बता दें, लेकिन हमने करना नहीं है, ये करे कोई और। हुकूमत ने क्या करना है, हुकूमत तो कुछ भी नहीं कर रही। हुकूमत ये कहती है कि हम ये सारा कुछ जो है वो लूट मार करके जो है ना हम खुद कर लें, चलो वो खुद करे, वो भी तो नहीं करती। जी सर, आपके वक्त का बहुत शुक्रिया। हमें अपने स्केल को बड़ा करना पड़ेगा फैटनिंग बिजनेस के लिए। जब तक आपका स्केल बड़ा नहीं होगा, ये काम प्रॉफिटेबल नहीं हो सकता।